توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جن تحائف کا ریفرنس لایا گیا ہے، ان تحائف کو 83 سے ضرب دیں تو اتنے تحائف آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کے متعدد اہل خانہ اور وزراء لے جا چکے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ سے بھی استدعا ہے، یہ ہائی کورٹ سے بھی استدعا ہے۔ آپ ہم سے کوئی اچھا سوال کریں، مسٹر ڈنٹونک کو چھوڑ ہی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایون دلاور صاحب کے سامنے ہماری پروسیڈنگ تھی۔ کل سارا دن کورٹ کے ٹائمنگ کے بعد بھی پروسیڈنگ کنٹینیو کرتے رہی۔ الیکشن کمیشن کے 2 گواہ کا ایگزامینیشن ان چیف کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج ہمارے طرف سے کراس ایگزامینیشن شروع ہو گیا تھا 9:30 کو۔ وہ کراس ایگزامینیشن کنٹینیو کرتا رہا 12 بجے تک۔ کورٹ کی ٹائمنگ ہے 12:30 بجے تک، آج جمعہ ہے، اس کے بعد کورٹ کی ٹائمنگ نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے ساتھ آج کراس ایگزامینیشن کے دوران ہم نے بعض چیزوں پہ آبجیکشن اٹھایا اور عدالت سے ہم نے ایک ریکویسٹ کر لی۔ پہلی ریکویسٹ ہماری یہ تھی کہ اس وقت آپ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے جو کمپلینٹ کا ہے، الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے ریکویسٹ کر لی کہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارے کیس کے ججمنٹ ریزرو آیا ہے وہ پروسیڈنگ ہمیں دکھائی جائے، اور یہ بھی ریکویسٹ کی کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو توشہ خانہ کی لسٹیں تھیں وہ بھی دکھائے، کیونکہ ان لسٹوں میں اور جو الیکشن کمیشن نے آرڈر میں استعمال کیا اس میں فرق ہے۔ عدالت نے اس کو ڈکلائن کیا۔ اس آرڈر کو چیلنج کرنا ہمارا قانونی حق ہے۔ آج خواجہ حارث صاحب سینئر وکیل ہے، کنکلوژن پہ انہوں نے ریکویسٹ کر لی کہ ان کی فیملی باہر سے آ رہی ہے، انہوں نے لاہور جانا ہے اور اپنی فیملی کو ایئرپورٹ سے پک کرنا ہے۔ کل وہ نہیں کنڈکٹ کر سکیں گے، ہمارے لیے مہربانی فرما کے منڈے کی ریکویسٹ کر لیں۔ جج صاحب نے ابھی جمعے کے بریک کے بعد کے لیے ایڈجن کیا ہوا ہے ہمیں 2 بجے کے لیے۔ ایک منٹ اچھا جی، کیا کریں؟ کچھ باتیں پہلے ذرا پوری بات کمپلیٹ کر دیتے ہیں، تھوڑا اوپر کر دیں۔ گزارش یہ ہے کہ گور صاحب نے آپ کو آج کے عدالت کی احوال بتائی۔ 2 باتیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کیمرے جو ہیں ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر عطا تارڑ صاحب پہ لگے ہوئے تھے، تو وہ روزانہ جو ہیں جب سے یہ توشہ خانہ کے ٹرائل جج ہمایون دلاور صاحب کے پاس شروع ہوئے ہیں، روزانہ آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کا اس مقدمے میں روزانہ آنے کی کیا تک ہے؟ کیا یہ اس مقدمے میں گواہ ہیں؟ کیا یہ اس مقدمے میں فریق ہے؟ کیا یہ اس مقدمے میں وکیل ہیں؟ یہ آ کے عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا سرکاری عہدیدار کا آنا یہ عدالت کو پریجوڈس کرنے کے مترادف ہیں۔ نمبر 1، اسی ہمایون دلاور صاحب نے عطا تارڑ کو پہلی پیشی پر عدالت سے نکالا تھا کہ آپ کا یہاں پہ کوئی کام نہیں بنتا ہے۔ عدالت نے پھر اس کو یہ ریلیف کیوں دی ہے کہ آپ جمعے کے بعد کہتے ہیں میں اس وقت کارروائی کروں گا جب عدالت قانونی طور پر بند ہے۔ دوسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سرکاری وکیل مقرر کر کے دوں گا، یعنی کہ امجد پرویز صاحب کی طرح سرکاری وکیل جو عزیزیہ مل میں نواز شریف کے وکیل ہیں، اس کے خاندانی وکیل ہیں، الیکشن کمیشن نے اس کیس میں ان کو وکیل مقرر کر دیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی کو ظاہر کر رہی ہے۔ کس طرح آپ ایک سیاسی پارٹی کے وکیل کو اپنے ادارے کا وکیل مقرر کر سکتے ہیں؟ آخری بات یہ ہے کہ اس جج صاحب کے متعدد احکامات کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں اور سپریم کورٹ میں کیسز دائر کیے ہوئے ہیں۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پہ ہائی کورٹ میں ہمارے کیسز مقرر نہیں ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے عدالت نے آنے والے ہفتے کے لیے تاریخ کا حکم کیا ہے۔ شدید ارجنسی ہونے کے باوجود حکم امتناعی نہیں دیا گیا۔ ہم عدالتوں سے دستبست عرض کرتے ہیں یہ برا وقت گزر جائے گا،
जो पाकिस्तान पे आया है और अदालतों पर आया है, और ये जो आए रोज़ अदालतों की भी तवकीरी हो रही है, लेकिन जो जज साहिबान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होंगे उनका नाम तारीख में ज़री अल्फाज के साथ लिखा जाएगा, और जो जज साहिबान कंप्रोमाइज़ होंगे वो अपनी इज्जत, अपने मनसब का जनाजा निकाल रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो हाजिर। और सब सवाल अदालत आरट से किया था कि ये जज के कंडक्ट के हवाले से कि वहाँ पे इतराज़ हो सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से अगर इलेक्शन के हवाले से बात की तो जज फौरन खुद ब खुद जो है वो वहाँ से केस से अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया पोस्ट के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि पोस्ट मैनी नहीं रखती, जो अकाउंट है वो मैनी नहीं रखता, केस का अहम होना जो है वो मैनी रखता। इस पर क्या कहें? देखिए, हमने एक एप्लीकेशन ज़रूर कर दी थी जिसमें जज साहब का कहना यही था कि फ़ेसबुक मेरी है, पोस्ट मेरी नहीं है। वो मैटर अभी सब जुडिस से कोर्ट में, और कोर्ट से हमने वो इस्तदा की है और वो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हमें उम्मीद है अगर हमारा केस लग गया तो वो हमें रिलीफ मिल जाएगा। हमारी सिर्फ अदालतों से ये दरख्वास्त है कि वक्त की अर्जेंसी को देखे और इस बात को देखे कि कौन उसको ज़्यादा परसू कर रहा है। हमें वो आम लिटिगेंट की तरह टाइम नहीं दिया जा रहा। मेहरबानी फरमा के हमारे केसेस लगे, हमारे केसेस लगाएं ताकि उसमें हमें रिलीफ मिलता नहीं मिलता, लेकिन हम अपना स्टेंस कोर्ट के सामने हम प्रेजेंट कर सकें। ये सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा है, ये हाई कोर्ट से भी इस्तदा है। अदालत एक चीज़ और अवाम भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि तोशा खाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिन तहाइफ का रेफरेंस लाया गया है, इन तहाइफ को 83 से ज़रब दें तो इतने ताइफ आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इनके मुतअद्दिद अहल खाना और वज़रा ले जा चुके हैं। क्या कोई वजाहत इसकी है कि आप चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तो इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेज रहा है, ये इनके साथ रियायत क्यों बरती जा रही है? कानून में आर्टिकल 25 में प्रोवाइड किया गया है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? शुक्रिया। कहते हैं कि जो बाकी पार्टियों ने जितने भी तहफ़ लिए हैं उन्होंने बेचे नहीं है, जबकि इमरान खान ने जो तहफ़ लिए हैं वो सारे बेच लिए। देखें, आप हमसे कोई अच्छा सवाल करें, मिस्टर डेंटोनिक को छोड़ ही दें। थैंक यू सो मच। Like, subscribe and press the bell icon for new updates.